الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسان کروڑوں روپے گن سکتا ہے، اربوں خربوں روپے گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی ہوگی کہ یوں فرمایا
کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم تو اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم تو کانٹوں پر سجدہ کرے تو بھی کم ہے۔ ناشتے کے وقت ناشتہ مل جاتا، دوپہر کے وقت کھانا مل جاتا، رات کے وقت کھانا مل جاتا، میٹھی نیند آ جاتی۔ اللہ اپنے فضل سے نمازوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری کتنی بڑی نعمتیں۔ اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، ٹوپی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوتے دیے، یہ ساری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر پیر ہی نہ دیتے تو جوتے کی بات ہی بہت دور کی، یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہاتھ اور پیر پہ لکھوا مار دیتے اور زبان پہ فالج لگا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ ہم میں سے کتنا بڑا وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے سوگر سے بچایا، پریشر سے بچایا، درد سر سے بچایا، پیٹ کے درد سے بچایا، گھٹن کے درد سے بچایا، کمر کے درد سے بچایا، سانس کی تکلیف سے بچایا، اٹیک کے آ جانے سے بچایا، ہارٹ کی تکلیف سے بچایا، آنکھ کے دکھاوے سے بچایا، داڑھ کے درد سے بچایا، پتھری کی تکلیف سے بچایا، اور کڈنی کے فیل ہو جانے سے بچایا، سینے میں درد کے نکل آنے سے بچایا، اور سانس آسانی سے بغیر آکسیجن کے لینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ ساری اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔ اگر اللہ آنکھوں سے بینائی لے لے تو ہم نابینا ہو جائے، سننے کی طاقت لے لے تو ہم بہرے ہو جائیں، بولنے کی طاقت لے لے تو ہم گونگے ہو جائیں، سر کے بال اتار دے تو ہم گنجے ہو جائیں، اور اگر ہمیں صحت نہ دے تو ہم بیمار ہو جائیں، اگر ہمیں پیسے نہ دے تو ہم غریب ہو جائیں، اگر ہمیں عزتوں بھری زندگی نہ دے تو ہم ذلیل ہو جائیں، اللہ اگر ہمیں علم نہ دے تو ہم جاہل ہو جائیں، اور اللہ حفاظت فرمائے اللہ اگر ایمان نہ دے تو نعوذ باللہ ہم غیر مسلم ہو جائے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ایمان دیا، اذان سے محبت دی، مسجدوں سے محبت دی، اللہ کے قرآن کو دیکھ کے آنکھیں اور دل خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت، اللہ نے کچھ درجے میں اللہ نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی۔ یہ ساری اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، بڑھوتری فرمائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، زبانی اور عملی شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اتنا دیں گے کہ ہم تھک جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے پاس دیکھو نعمتیں بڑھتی جا رہی ہے، سکون، اطمینان ان کی لائف میں۔ کیا بات ہے کہ وہ اللہ کے شکریہ ہی ادا کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ 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 علی کل حال، الحمدللہ ان کے ورد زبان پر زبانی شکریہ ادا کر رہے ہیں، عملی شکریہ ادا کر رہے ہیں، بار بار سجدے شکریہ ادا کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مولا سے، اپنے مالک سے، اللہ سے، اپنے خالق سے باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مالک تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، تو نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق دیتے تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کے دیا ہے، اللہ کا شکریہ تو ادا کرے۔ کروڑوں پتی لوگ، اور زبان پر دیکھو تو ہر وقت شکایت، مندی ہے، بزنس ہی نہیں چل رہا، پیسے کہاں سے لائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے کروڑ روپے دیے، اس کا کیا؟ ابھی تک اللہ نے کھلایا، مندی میں بھی اللہ ہی کھلائے گا۔
کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیا وہ اللہ نے لاک ڈاؤن میں نہیں کھلایا؟ کیا وہ اللہ ابھی نہیں کھلائے گا؟ ماں کے پیٹ میں تھے جب کون کھلاتا تھا؟ اسکول جاتے تھے جب کون کھلاتا تھا؟ اور جب انتقال ہوگا، جب ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ہماری نسلوں کو کون کھلائے گا؟ ہمارے باپ دادا پردادا کو کون کھلاتا ہے؟ جو ہسپتالوں میں ان کو کون کھلاتا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے چوپائے کو کون کھلاتا ہے؟ یہ پرندوں کو درندوں کو کون کھلاتا ہے؟ وہ اللہ شیر کو شیر کا رزق دیتا ہے، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہے، بکری کو بکری کا رزق دیتا ہے، مچھلی کو مچھلی کا رزق دیتا ہے۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، کیا خدا تجھے نہیں دے گا؟ پھر اللہ اتنی نعمتیں دے رہے اور یہاں ناشکری، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم حالات میں ہیں۔ ارے کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس، لاکھوں روپے ہیں آپ کے پاس، آپ کے گھر والوں کے پاس کتنے کتنے روپے کا سونا ہے، اور آپ کی زبان پر بس حرف شکایت حرف شکایت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ جو اللہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ اللہ روٹ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ مالدار بنانا جانتا ہے وہ اللہ غریب بنانا بھی جانتا ہے، اور جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے واسطے ہماری زبانیں کب رکے گی؟ کب تک ناشکری 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 ناشکری؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا گھر کروڑوں روپے کا ہے، جن کی دکانیں کئی لاکھوں روپے کی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ناشکری کے الفاظ کمی نہیں ہوتے؟ کیا اللہ نے بھوکا مار دیا؟ کیا لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا رمضان کے بعد اللہ نے کپڑے چھین لیے؟ کیا اللہ نے لکھوا لگا دیا؟ کیا اللہ نے فالج لگا دیا؟ کیا اللہ نے ہماری جوانی کو ضائع کر دیا؟ جب ہر ایک کے جواب میں نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ ارے اگر کوئی بیماری کوئی حالات آ بھی جائے تو حالات 1-2% ہوتے ہیں، راحتیں 98% ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال ہوتا ہے حالات کیسے سنورتے ہیں؟ فرمایا جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنور جائیں، حالات بہتر ہو جائیں، حالات سازگار ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، کیونکہ زندگی جو بنتی ہے وہ باتوں سے نہیں بنتی۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہیں، لیکن زندگی جو بنتی ہے وہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ اسی کو فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، زندگی بنے گی عمل سے۔ اچھی باتوں سے کتابیں بھری پڑی ہے، ہمارے موبائل کے واٹس ایپ بھرے پڑے ہیں، ہماری گیلری بھری پڑی ہے، یوٹیوب پر بہت سے اللہ والوں کے بیانات بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے پاس کتنا سب علم ہے سنتوں کا۔ مسواک، وضو میں مسواک کرنا سنت، ہم میں سے کس کو نہیں پتا؟ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا سنت، ہم میں سے کس کو نہیں پتا؟ بہت سی سنتیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، لیکن افسوس سے افسوس کہ ہمارا اس پر عمل نہیں۔ ایک تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جو سنتیں ہمیں معلوم ہے اس پر ہمارا عمل نہیں، اور دوسرے افسوس کی بات یہ ہے کہ روزانہ ہم سنتیں سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، دینی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھر میں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔
طے کرو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ اور روزانہ رات میں یا کوئی ایک وقت طے کرو، اس وقت 10-15 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم کرو، فضائل اعمال میں سے پڑھو، فضائل صدقات میں سے پڑھو۔ اور اگر آپ کے پاس اور وقت ہو اور آپ کچھ دین کی مزید معلومات لینا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو اور سن کر عمل کرنا چاہتے ہو، تو ایک کتاب بڑی زبردست ہے، بہت سی کتابیں اچھی ہے، ایک کتاب کی میں آپ کو مثال دے دوں، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ آپ پڑھ لو، 2 صفحے ہیں، 5 منٹ میں تقریباً ہو جائے گا، وہ بہت کچھ جاننے کا ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ ہم عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے پڑھے، کچھ کرنے کا جذبہ ہو ہمارے اندر۔ کیا کرنے کا جذبہ ہو کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، اللہ پر فدا کرنی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہوں سے بچنے کا شوق اور ولولہ ہمارے اندر ہو، کہ ہمارے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرتیں نہ ہو۔ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور پھول بچھائے۔ کہا بھائی اس نے کانٹے بچھائے، اچھا کام نہ کیا، تو آپ نے کانٹے بچھا کے کون سا اچھا کام کیا؟ ہمیں تو فرمایا احسن الی من اساء الیک، خلاصہ یہ کہ جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اب کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، تو لوگ چلیں گے کہاں سے؟ کوئی کانٹے بچھائے تو ہم پھول بچھائے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اس کو جھگڑالو زندگی نہ بنائے، لڑائی لڑائی لڑائی، نہ نہ نہ، آنکھوں کی حفاظت کرے، پکچر نہ دیکھیں، کامیڈی نہ دیکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں، دکان پر بیٹھ کر بد نظری نہ کریں، نیچی نظر سے چلے۔ جو بد نظری سے بچتا ہے خدا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا۔ ایمان کی حلاوت معمولی چیز ہے، ایمان کی مٹھاس، آئس کریم کی چکھی، ڈرائی فروٹ کی چکھی، بریانی کی چکھی، اللہ کرے کہ ہم ایمان کی بھی مٹھاس چکھیں۔ بد نظری سے بچیں گے خدا ایمان کی حلاوت دے گا۔ آج تو جہاں بھی جاؤ بد نظری سے بچنے کا ہمارے پاس کتنا اچھا موقع، سڑکوں پر، بازاروں میں، دکانوں پر ہم شریف بنے، باحیا بنے، موبائل میں بھی غلط نہ دیکھیں، اخبار میں غلط نہ دیکھیں، یہ آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، آنکھ سے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ کا قرآن دیکھیں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ لے جائیں، بیت اللہ شریف کو دیکھیں، مدینہ منورہ جائیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، جنت البقیع کو دیکھیں، احد کے پہاڑ کو دیکھیں، بدر کے میدان کو دیکھیں، مسجد قباء کو دیکھیں، مسجد قبلتین کو دیکھیں، تاریخی جگہوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، بد نظری نہ کریں، کسی کی بہن بیٹی کو نہ دیکھیں، ورنہ دل میں بے چینی آ جائے گی، دل میں ہیٹر چلے گا اور دل میں سیاہ دھبا لگے گا اور اللہ ناراض ہوں گے اور زندگی گزارنے کا مزہ تلخ ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا۔ باپ ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا اور رب ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں اور زبان کا بھی صحیح استعمال کریں۔ اس زبان میں ہڈی نہیں اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔
اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں۔ مزاج کی سختی سے بچیں، غصے سے بچیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھے، شانت رکھے، ہر وقت گرم 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 نہ رہے کہ سامنے والا دیکھ کر یوں کہے کہ ایسا لگتا ہے آج تو جناب نے باسی کڑی پی ہوئی ہے، بہت غصے میں۔ نہ 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 نہ، ہمارے جتنے بھی غم ہو ہمارے دل کے اندر ہو، چہرے پر تو مسکراہٹ ہو۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ کڈنی بہت بڑی نعمت ہے، سر بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، دانت بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، دل دماغ بہت بڑی نعمت ہے، ہارٹ کا صحیح سالم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، وقت پر کھانے کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، سواری کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، رزق کا آسانی سے مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، میٹھی نیند کا آ جانا بہت بڑی نعمت ہے، بیوی و بچوں کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کا ہونا اور قرآن شریف کا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ کان سے غلط نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، زبان سے جھوٹ نہ بولے، تانا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے، بیوی ہو تو اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے۔ محبتوں والا ماحول اپنے گھر میں قائم کریں، گھر میں ایک دین داری والا ماحول قائم کریں، گھر میں اے سی چالو ہو، پورے روم میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ جب گھر میں سب کے اندر دینداری آئے گی تو سب کے دلوں میں اے سی چلے گا، سب کے دل میں ٹھنڈک لگے گی۔ اللہ خوش ہوں گے جب گھر والے سب دین پہ چلیں گے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں، کسی اللہ والے سے جو شیخ کامل ہو ان سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کو پورا کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو تانا نہ دے۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ مرد ہو تو بال انگریزی طریقے پر نہ کٹوائے، ایک طرف سے چھوٹے ایک طرف سے بڑے، پورے بال سر کے برابر کٹوائے، پورے سر کے، یا زلفے رکھے، ماشاءاللہ داڑھی رکھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مہا سنت ہے۔ سارے انبیاء کی، رسولوں کی داڑھی تھی، صحابہ کرام کی بھی داڑھی تھی، خواجہ صاحب کی، پیران پیر کی، بایزید بستامی کی، جنید بغدادی کی، فضیل بن عیاض کی، بشر حافی کی، حضرت بابا فرید الدین گنجشکر، حضرت بابا فرید الدین عطار کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، خواجہ صاحب کی، حضرت عثمان ہارونی کی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی، جتنے اللہ والے گزرے سب کی داڑھی تھی، جتنے اللہ والے موجود ہیں سب کی داڑھی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ہمارے نبی کا چہرہ اللہ کو بہت پسند، اللہ کرے ہمیں بھی پسند آ جائے، ورنہ موت کے بعد، مرنے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ کیا کفن میں بغیر داڑھی کے سوئیں گے؟ قبر میں بغیر داڑھی کے سوئیں گے؟ کیا منہ بتائیں گے منکر نکیر کو؟ حوض کوثر پر ہمارے نبی کو کیا منہ بتائیں گے؟ اگر یہ کہہ دیا ہمارے نبی نے حوض کوثر پر کہ جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں، اس وقت ہم کیا کریں گے؟
माओ बहनों से कहना चाहता हूं, हजरत फातिमा की सीरत पढ़ो, अम्मा आयशा की सीरत पढ़ो, अम्मा जुवेरिया की सीरत पढ़ो, अम्मा खदीजा की सीरत पढ़ो, राबिया बसरिया की सीरत पढ़ो, पीराने पीर की वालिदा की सीरत पढ़ो, ख्वाजा साहब की वालिदा की सीरत पढ़ो, हजरत जी मौलाना इलियास साहब की वालिदा की सीरत पढ़ो, अल्लाह वालों की वालिदाओं की आप जो है सीरत पढ़ो। देखो, नेक खातूनों की सीरत पढ़ो तो सही, और नेक औरतों के साथ आप अपना उठना बैठना रखो तो सही। औरतों से कहना चाहता हूं कि आपके घर में जो चीज खत्म हो जाए आप उसे मंगवाना जानते हैं, उसको मंगवाने का सलीका और तरीका और ढंग वो आपके पास है। घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए आप वो मंगवाते हैं, शक्कर खत्म हो जाए आप वो मंगवाते हैं, तेल का डिब्बा खत्म हो जाए आप वो मंगवाते हैं। तो आप जो चीज चाहे घर में मंगवा सकते हैं। क्या आप अगर ये चाहे कि हमारे घर में सबके अंदर दीनदारी आ जाए तो क्या दीनदारी नहीं आएगी? इंशाल्लाह जरूर आएगी। आप रो तो सही अल्लाह के सामने, पर्दे का एहतमाम तो करो। हो सके तो वुजू के साथ खाना बनाओ, रुमाली पिछोड़ी पहनकर खाना बनाओ, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, नमाजों को टाल टाल कर ना पढ़ो। मोबाइल में ज्यादा गीबतें वगैरह, मोबाइल में ज्यादा बातें ना करो, गीबत न थोड़ी करो न ज्यादा करो। गुनाहों से बचो। एक जिंदगी है और ये जिंदगी, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया वक्ती है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गा नहीं है। जुबान पर दुरूद शरीफ जारी रखो हर वक्त, जब भी मौका मिले, चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की जुबान से, अदब से, अजमत से, इस इस्तिहजार के साथ कि मैं यहां हूं, मेरा दिल मदीने में है। दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो। फरमाया लब पे जिक्रुल्लाह की तकरार हो, दिल में हरदम हक का इस्तिहज़ार हो। अगर तू कर ले इस पर हासिल दवाम, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। जुबान से अल्लाह का जिक्र चालू रखो ताकि झूठ से बचे, धोखे से बचे, ताना देने से बचे, गीबत से बचे, किसी का दिल दुखाने से बचे। जब जुबान अल्लाह के जिक्र में रहेगी तो गीबत की तौफीक का, गीबत का मौका ही नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर अल्लाह हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाए। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से मुआफ फरमाए। आज तो असल में हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातहुम हजरत का बयान था, लेकिन मालूम हुआ कि हजरत के कोई रिश्तेदार में तकरीबन किसी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो दो अहबाब ने इस साजिश से कांटेक्ट किया, तो इत्तेफाक से बस मेरे मुकद्दर में अल्लाह ताला ने कुछ बोलना लिखा होगा, तो कुछ बातें आपके सामने रखी। बोलने वाला ज्यादा मोहताज होता है, चूंकि बोलने वाले के कान ज्यादा करीब होते हैं सुनने वालों के मुकाबले में। आप हजरात से गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह ये इस्लाही बयान या इस उन्वान पर जो नौजवान हजरात माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और ये जो रोजाना के प्रोग्राम तकरीबन उनके चलते रहते हैं, अक्सर इसको सुनने की कोशिश करें और इन हजरात के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें इखलास नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी नस्लों में अल्लाह अपने औलिया पैदा फरमाए, उलमा पैदा फरमाए। ये हजरात का बहुत बड़ा एहसान है कि मुख्तलिफ उलमा किराम को ये आपके सामने पेश करते रहते हैं। अब हमारा काम है कि हम ध्यान से सुने, अमल की नीयत से सुने, अमल करें, वक्त निकालें और जो है
دین کی بات، کام کی باتیں ذرا دھیان سے سنیں. عجیب حال ہے آج کل ایک بہت بڑا طبقہ نصیحت کی بات تو دھیان سے نہیں سنتا، لیکن غیبت بہت دھیان سے سنتا ہے. اس کو غیبت سننے میں بہت مزہ آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو آج کی مجلس کو انہی چند گزارشات پر یہ عاجز ختم کرتا ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.